اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ جمعے کی خاص فضیلت ہے، اہتمام کرنا چاہیے جمعے کا، اور خصوصیت کے ساتھ تھوڑا وقت سے پہلے آنا چاہیے۔ عام دنوں میں تو ہمارا عالم کچھ اور ہوتا ہے، جب اس کو بڑی اہمیت والا دن قرار دیا گیا، عظمت والا دن قرار دیا گیا۔ بعض واقعات میں یہ منقول ہے کہ ایک آدمی کی بخشش اسی بنیاد پر کر دی گئی کہ وہ جمعے کا بڑا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کب آخری لمحہ ہوگا، کب بس 2 رکعت نماز مل گئی تو بس ہے۔ حالانکہ یہ سلسلہ بیانوں کا جمعے سے پہلے جو شروع کیا گیا ہے، اصلاً تو 2 ہی خطبے ہیں عربی کے۔ خطبہ کا اطلاق عربی خطبے پر ہوتا ہے، اور 2 خطبے اور نماز یہ اصل جمعہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ اجتماع کا دن ہے، سارے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، اور اس میں ایک شان ہوتی ہے، ایک اہتمام ظاہر ہوتا ہے، مسلمانوں کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ تعدد جمعہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ہی محلے میں اگر کئی مسجدیں ہیں تو ایک ہی مسجد میں جو جامع مسجد ہو اسی میں جمعہ ہونا چاہیے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، ہر مسجد میں جمعہ چل رہا، ہر مسجد میں جمعہ چل رہا، 3 صف کی مسجد رہے گی وہاں بھی جمعہ ہوگا۔ حالانکہ جامع مسجد کا مطلب ہی یہی ہے، جامع مسجد کا مطلب جمع کرنے والی جگہ۔ اس لیے ہر مسجدوں میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب سارے مسلمان جمعہ پڑھ کے ایک ساتھ نکلیں گے تو مقصد یہ ہے کہ غیروں پر مسلمانوں کا ایک رعب بیٹھے۔ یہاں آج کل جمعے کی کثرت کی وجہ سے بھی مسجدیں پوری نہیں بھر پاتی ہیں، اور اہتمام تک نہیں ہوتا نمازوں کا۔ اس لیے اس کا تھوڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسئلے کے اعتبار سے میں آپ کو بتلا دوں کہ 2 اذانیں ہیں، ایک اذان اول، ایک اذان ثانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے تک بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ وہ دور قرون اولیٰ کا دور تھا، لوگ دنیا میں مصروف نہیں تھے، جمعے کی اہمیت ان کے پاس تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وقت شروع ہوا، حضرت بلال اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی 2 رکعت 3 4 رکعت پڑھنے کا موقع دیتے، حضور حجرے سے نکلتے، خطبہ ہوتا، نماز ہوتی۔ لیکن جیسا جیسا دور ہوتا گیا، نبی سے دور بعد ہوتا گیا، لوگوں میں فتنے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مشغولیت بیٹھی، اور کاروبار دور دور تک پھیلے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں لوگوں کو وقت سے پہلے مسجد میں بلایا جائے۔ تو تمام صحابہ کی موجودگی میں، اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے، سب صحابیوں کی موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی وقت شروع ہوگا ایک اذان دی جائے، اور اس اذان کے ذریعے ساروں کو متنبہ کیا جائے کہ وقت شروع ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان دی جائے، اور اس جیسے جو نبی کے زمانے میں اذان ہوتی تھی۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر کہ اذان ثانی بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام سے بدعت محال ہے، ناممکن ہے۔ بدعت کے متعلق میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے جو نبی کی زبانی، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ لہذا اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ دوسری اذان کو ایجاد کیا، اس زمانے میں جتنے صحابہ تھے ان سارے صحابہ نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، کوئی نکیر نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا، ایک غلط کام تھے، سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کی، تو سارے صحابہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، جو کم علمی کی بنیاد پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ، صحابہ جہنم میں جائیں گے، جبکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب صحابہ کو حاصل ہے۔
تمام صحابہ کے فیصلے میں یہ فیصلہ کیا گیا، صحابہ کے مشورے سے فیصلہ کیا گیا، اور صحابی کا ایک اختیاری عمل انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے اندھیری رات میں، اس زمانے میں ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ دیکھتے تھے، اس زمانے میں جب روشنیاں نہیں تھیں تو ستاروں کے ذریعے رات میں راستہ دیکھتے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جیسے اندھیری رات میں تم ستاروں کے ذریعے اپنی منزل پاتے ہو، ایک صحابی کے بھی عمل کو اگر تم اختیار کر لو گے، خدا کی قسم نجات پا جاؤ گے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی کے عمل کو بھی اختیار کرو گے، نجات پا جاؤ گے۔ یہاں تو سارے صحابہ کا اجماع ہوا اذان کے اوپر، اسی لیے علماء نے لکھا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے، جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اذان اول ہے، اذان ثانی نہیں ہے۔ جب پہلی اذان دی جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، اس کے بعد معاملات کرنا، اس کے بعد مصروف رہنا، یہ سب ناجائز ہیں، حرام ہے۔ جیسے ہی اذان ہو فوری ہر چیز کو بند کر کے آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر کاروبار ہوتا ہے پہلی اذان کے بعد اگر کاروبار ہوتا ہے تو وہ کاروبار ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ صاحب خطبہ شروع ہوگا تو جائیں گے، یا خطبہ ہوتے رہے گا دوڑے دوڑے آئیں گے، اور پھر شوق ہوتا ہے پہلی صف میں بیٹھنے کا، دوسری صف میں بیٹھنے کا، پھلان کرائیں گے لوگوں کے کندھے۔ بارہا یہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دی ہے اس آدمی پر، اس آدمی کو جو کندھے پھلان کر لوگوں کے آتا ہے۔ روایت کے اندر یہ صراحت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی خوشبو لگائے، جو آدمی جمعے کا اہتمام کرے اور اس انداز سے آئے کہ لوگوں کو پھیلائے نہیں، لوگوں سے آگے نہ بڑھے، مطلب یہ ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، کندھے پھلان کر آنے کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے۔ شوق اگر ہے پہلی اور دوسری صف میں بیٹھنے کا تو تھوڑا اہتمام بھی کرنا چاہیے جلدی آنے کا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 2 خطبے عربی کے خاص طور پر 2 رکعات نماز کے برابر ہیں۔ اہتمام سے، سکون سے، غور کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہیے۔ بارہا اعلان کرنا پڑتا ہے کہ خواب سامنے مت ٹھہریے، اوپر جگہ ہے تشریف لے جائیے۔ ہمیشہ بعض مرتبہ تو خطبہ روک کر مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن کوئی احساس نہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، میرا فرض ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میں باتیں کہتا ہوں۔ میری باتیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو تلخ لگے تو لگے، میں ایک وارث رسول ہوں، میں نبی کا وارث ہوں، اس منبر سے میرا حق ہے کہنے کا، وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے تھوڑا سمجھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا اہتمام کے ساتھ آئیے، وقت سے پہلے نماز کو آئیے اور اہتمام کیجئے، اپنی اولاد کی فکر کیجئے، اپنی نسلوں کی فکر کیجئے، اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی فکر کیجئے۔ ہم تو آ جائیں گے اور اپنے بچوں کو اگر حال پہ چھوڑ دیں گے تو ایک باپ اپنی اولاد کا کبھی نقصان نہیں چاہتا، لیکن دینی معاملات میں نقصان کر رہا ہوں۔ کتنے ہیں ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو تیار کراتے ہیں جمعے کے واسطے،